اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں انہیں بہت سی نعمتیں ملے گی، اور خاص طور پر جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو متغیر نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور بالکل صاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں کافروں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا چنانچہ وہ ان کی آنتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو آپ کی باتیں کان سے تو سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر ظاہراً تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن باہر نکل کر دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بات فرمائی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مجلس میں تو بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات نہیں سنی، اور شاید آپس میں ایک دوسرے کو یہ جتانا بھی مقصود ہو کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو معاذ اللہ قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے یعنی جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ طاعت و قول معروف، یہ فرمانبرداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلے تو ان کے حق میں اچھا ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن کریم سے عشق تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ یہ اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہو، اور خاص طور پر جو حضرات جہاد کے مشتاق تھے انہیں یہ انتظار رہتا تھا کہ کسی نئی صورت کے ذریعے سے انہیں جہاد کی اجازت ملے، انہیں قتال کی اجازت ملے۔ منافق لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی کبھی اس خواہش کا اظہار کر دیتے ہوں گے، لیکن جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئی، چونکہ اس سورت کا نام ہی سورہ قتال ہے، جب قتال کا حکم آیا تو ان کی ساری حقیقت کھل کر واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمانی شوق ظاہر کرنے کا کیا فائدہ، جب وقت آئے اس وقت اگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھائے تو ان کے حق میں بہتر ہو، یعنی جہاد کرنے کا واقعی حکم ہو گیا تو اس وقت یہ لوگ اپنے دعوی ایمان اور دعوی فرمانبرداری میں سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ
اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو، یعنی رشتہ داریوں کو بھی ختم کر دو۔ جہاد اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، اور جہاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں انصاف قائم ہو، اور غیر اسلامی حکومتوں کے ذریعے جو ظلم اور فساد پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو دنیا میں فساد پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی ہر جگہ ہوگی، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال ہو۔ اور جو لوگ روئے زمین میں فساد اور ظلم کرے اور رشتوں کی پاسداری نہ کرے، اللہ کا ارشاد ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، سو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، باوجود ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، باوجود ہے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور انہیں قیامت کے دن بربادی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ نیک اعمال ایمان میں شک کرنے اور کفر اور شرک اختیار کرنے اور بعض گناہ کبیرہ کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات ریاکاری، شہرت کی وجہ سے بھی اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز اس میں داخل ہے جس سے اعمال باطل ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، اور اگر تم ایمان پر جمے رہے اور تم نے تقوی اختیار کر لیا تو وہ اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرتا۔ یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر وہ تم سے مال طلب کرے گا پھر انتہا درجے تک طلب فرمائے تو تم بخل کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ناگواری کو ظاہر فرما دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ فمنکم من یبخل، سو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ اپنی جان کی طرف سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور
اور اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔